اس وقت ہمارے ساتھ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری یاسر چٹھا صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا 1 سال کارکردگی کے اوپر ان سے کچھ سوالات کریں گے. سب سے پہلے کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک کرونا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس پہ انہوں نے اپنے وکلا کے لیے کیا کچھ اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ہم الیکشن کانٹیسٹ کر کے جیتے اور اس کے 1 مہینے کے بعد 18 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو گیا، 19 مارچ کو. اس لاک ڈاؤن کے بعد جو لائرز ہیں ان کو کافی مشکلات تھی، کیونکہ ان کی کوئی پے وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، سارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیسز پہ ہی سارا رجحان ہوتا ہے. تو جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے تو کیسز آنا بند ہو جاتے ہیں. جب لاک ڈاؤن تھا پورے شہر کے اندر تو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ بالکل خالی روڈز، خالی پلازے، کوئی لیٹیگیشن نہیں تھی. تو پھر ان حالات میں ہم نے لائرز کے لیے جو ہے وہ فنڈز ریز کیے. فنڈ ریز کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 400 لائرز کو ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں کیش پیمنٹ کی، اور اس کے علاوہ 300 سم تھنگ لائرز ہیں، وہ تعداد لکھی ہوئی ہے ریکارڈ پہ، ان کو ہم نے راشن بھجوایا گھروں میں. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم لائرز کے لیے کر لیتے، پھر پنجاب بار سے ہمیں فنڈ آیا، اس فنڈ کو بھی ہم نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1100 لائرز میں تقسیم کیا. چٹھا صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے اچھا اقدام آپ نے جعلی وکلا پہ کیا جی. تو کتنے ایک وکلا جعلی نکلے اور آپ کو کیسے انفارمیشن ملی اس میں؟ یہ ایک کرونا آ گیا، سب کچھ بند ہو گیا، یونیورسٹیز بند تھی، جو بورڈز کے یونیورسٹیز کے دفاتر تھے وہ بند تھے. تو پھر میں ویٹ کرتا رہا. تو پہلا میں نے جو لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد پہلی جو میں نے FIR کروائی وہ 19 جولائی کو کروائی. مطلب 19 جولائی سے لے کر ابھی تک تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 31 لائرز ہیں جن پہ کارروائی ہو چکی ہے، جو فیک ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اور ان میں سے ابھی تک کوئی بھی اپنی کلیئرنس کے لیے یہاں پہ نہیں آیا کہ مطلب میری ڈگریز آپ نے جو میرے پہ بہتان لگایا ہے وہ غلط ہے. تو اس قسم میں کسی بھی لائر نے ان میں سے رابطہ ابھی تک نہیں کیا. اور ابھی بھی میں نے کافی یہ کافی مشکل عمل ہوتا ہے جس کے لیے خود مجھے جانا پڑتا ہے ہر دفاتر میں، ہر بورڈ کے آفس میں ڈگریز لے کے جانا، چیک کروانا. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے. تو میری تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس پروسیجر کو آسان کیا جائے، سارا کمپیوٹرائز کیا جائے، تاکہ فار ایگزامپل اگر میرا ریکارڈ چیک کرنا ہے تو میری مارک شیٹ ہے، تو اگر اس کو میرے رول نمبر کو نیٹ پہ ڈالا جائے تو میرا سارا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا گزٹ بھی سامنے آنا چاہیے. تو میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اور جو اس کے تعلیم کے جو منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ آن لائن کریں تاکہ ہر بندہ گھر بیٹھے اپنا ریکارڈ چیک کر سکے. چٹھا صاحب جب آپ نے جعلی وکلا پہ کام کیا تو آپ کو سینئر وکلا کا کوئی پریشر تو نہیں آیا؟ پریشر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کا پریشر آتا ہے. کافی زیادہ پریشرز آئے جن کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جن کے ساتھ. تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو یہ ٹریٹ مت کریں کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے. ہم لوگ اس چیز کو جانچ نہیں پاتے. چاہے وہ میں ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ میرا دوست تھا تو اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے. غلط کیا ہوا ہے؟ وہ تو آپ کے ہاتھ پہ ڈاکہ مار رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میری تمام وکلا برادری سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ چیک رکھیں. اور یہ لوگ آپ کے لائسنس یوز کرتے ہیں یہ بہانہ کر کے کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے، گما ہوا ہے، میں نے کاپی منگوانی، آپ اپنا لائسنس لگا دیں. اور یہ جا کے کورٹس میں کیس آرگومنٹس کرتے ہیں اور ہمارے حصے کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ جعلی وکلا لے کے چلے جاتے ہیں. چٹھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن نئے وکلا جو آپ کہہ لیں کہ جونیئر وکلا آ رہے ہیں آپ کے پاس، ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ چہری کے اندر ان کے بلاک کے لیے ان کے
یہ جو ہوتے ہیں چیمبر؟ ایکچولی ہمارا جو ٹینیور ہے وہ تو کرونا کی نظر ہو گیا ہے. کافی زیادہ پلانس تھے اور کنسٹرکشن کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا, اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور پیسے بھی درکار ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارا پورا جو سال ہے یہ تقریباً کرونا کی نظر ہو گیا. فنڈز نہ سرکار کے پاس تھے, نہ ہمیں دیے گئے, اور نہ ہمارے پاس باہر میں آمدن تھی. اب باہر کی جو آمدن ہے 4 مہینے جو ہمیں باہر کی آمدن آتی تھی تو وہ 6 مہینے کی ہمیں کرائے نہیں آئے. ڈیفینیٹلی فوٹو اسٹیٹ والا اگر دکان کھولے گا تو کما کے دے گا, کینٹین والا کینٹین کھولے گا تو کما کے دے گا, کیونکہ کچہری کے گیٹس تو ہم نے بند کر دیا تھا ڈیو ٹو کرونا. اس وجہ سے نہ آمدن آئی, نہ آمدن ہمارے پاس تھی نہیں. الٹا جو ہمارے ملازم ہیں جن کی ہماری تقریباً پیز 10 لاکھ روپیہ ہے منتھلی, اور ہمارے بلز ڈال کے 15 لاکھ ہم نے دینا ہی دینا ہوتا ہے ہر حال میں, تو وہ 15 لاکھ بھی ہم نے ہر مہینے دینا ہمیں پڑ رہا تھا. تو ہم بڑا مشکل سے سروائیو کر رہے تھے. تو کرونا نہ ہوتا تو کافی زیادہ پروجیکٹس تھے جو ہم نے کرنے تھے. تو انشاءاللہ آگے آنے والے جو ہمارے جو نئے پریزیڈنٹس اور سیکٹریز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس وبا سے جان چھڑائے, اور انشاءاللہ وہ آتے یہ کام کریں گے. چٹھا صاحب, جو ہاسپٹل بن رہا ہے بکلا ہاسپٹل, وہ کہاں تک کام پہنچا اور کب تک وہ کمپلیٹ ہوگا؟ ہاسپٹلس بھی ہمیں ہم چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی, ہم نے کام شروع کروایا. اور جو فنڈس ہمارے پاس اس لائر ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں جمع تھے وہ ہم لگاتے جا رہے ہیں, اور ابھی تک بیسمنٹ کا لینٹر عنقریب پڑ جائے گا, اور یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے کافی پیسے درکار ہیں. تو انشاءاللہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم خود لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر دیں گے. چٹھا صاحب, ابھی ہم آئے مین گیٹ سے, وہاں پہ سیکیورٹی کی کوئی خاطر خواہ وہ نہیں ہے, کسی نے ہمیں پوچھا نہیں, ہم سیدھا اندر آ گئے. اس پہ آپ نے کبھی کوئی وہ نہیں؟ ایکچولی آج کل چھٹیوں والا ماحول ہے, چھٹیاں ہیں, اور میری عادت ہے میں روزانہ کبھی ایک گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں, کبھی دوسرے گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں. پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, میں خود یہ چیز چیک کرتا ہوں, تلاشی ہوتی ہے. آج میں وداؤٹ یونیفارم آیا, مجھے روک لیا گیا, میں نے اسمائل دی تو دوسرے پولیس والے نے بتایا کہ آپ نئے آئے ہیں ڈیوٹی پہ, یہ سیکٹری ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو انہوں نے پہچان لیا ہوگا, کیمرے آپ نے اٹھائے ہوئے تھے, شاید اس وجہ سے نہیں, ادروائز میں خود چیک کرتا ہوں, ڈیلی چیکنگ ہو رہی ہے. کیمرے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنا بڑا بیگ ہے. ہاں, کیمرے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اب میں جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ویسے آج کل چھٹیوں کا ماحول ہے, لائرز جو ہیں وداؤٹ یونیفارم آتے ہیں, اور ان کو روک لیا جائے تو پھر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ وہ. تو میری لائر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کوآپریٹ کیا کریں. مطلب آپ کی اسمائل سے انہوں نے پہچان لیا یہ سیکٹری صاحب؟ میری اسمائل سے نہیں پہچان لیا. ڈیلی میں جاتا ہوں چیکنگ کرنے کے لیے, اور ڈیلی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے وہ پولیس والے نے روکا, اس نے کہا کہ سر چیک کروائیں. میں نے کہا جی چیک کریں. تو میں عادتاً میرے ذہن مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں وداؤٹ یونیفارم آیا ہوں. میں اسی طرح ہنستے کھیلتے چلتا مین گیٹ سے انٹر ہوا ہوں, جبکہ لیٹیگینٹس کی انٹری دوسرے گیٹ سے ہے. تو انٹر ہوا, میرا دھیان نہیں تھا. تو اگر مجھے پتہ ہوتا میں وداؤٹ یونیفارم ہوں تو میں اسی گیٹ سے آتا, لیٹیگینٹس والے. تو جب انٹر ہوا تو انہوں نے کہا جی چیک کریں. تو میں نے چیک کروایا تو پیچھے سے آواز دی, انہوں نے کہا جی سیکٹری صاحب. میں کہا جی کوئی بات نہیں کرنے. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وکلا کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. یہ سال ہمارا کرونا کی نظر ہو گیا. اللہ نے انہیں کرونا جیسی وہ وبا بھی بھیجی جس میں انہیں بچت ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر اوان, AFB نیوز, راولپنڈی.